بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ الذین بہم الاقتداء جدیر وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانشین تاجدار اہل سنت حضور صاحب سجادہ آستان عالیہ قادریہ بدایوں شریف عرس امام الاولیاء کے آج کی صبح کی محفل کے موقع پر جلوہ صدارت پر جلوہ فرما ہے، مسند صدارت پر جلوہ فرما ہے حضرت کی سرپرستی اس عرس کو حاصل ہے الحمدللہ۔ ساتھ ہی ساتھ ترجمان قادریت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ناظم اعلیٰ مدرسہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف، اور میاں حضور قبلہ تشریف فرما ہے جن کے زیر اہتمام و انصرام اور اس کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ عرس قادری کے اس مجمع کو دیکھ کر پیر و مرشد تاجدار اہل سنت کا یہ شعر یاد آتا ہے، خدا نے سال بھر کے بعد پھر وہ دن دکھایا ہے، خدا نے سال بھر کے بعد پھر یہ دن دکھایا ہے، غلاموں نے در دولت پہ ایک میلہ لگایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلاموں نے در دولت پہ ایک میلہ لگایا ہے، اور خیال میں جب رسالت مآب آتے ہیں شعور و فکر کے آفاق جگمگاتے ہیں، درود پڑھ کر جو ہم نعت گنگناتے ہیں فرشتے عرش سے لے کر سلام آتے ہیں، وہاں بھی رہتا ہے رشتہ رسول سے قائم جہاں پر خون کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل محبت و عقیدت کا یہ مجمع عرس امام الاولیاء کے مبارک موقع پر امام الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ آئیے احباب سلسلہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اہل دل کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، صاحب دل کی معیت اور صحبت ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اور اہل محبت اور عقیدت کا مجمع ہے تو یہ محبت اور عقیدت بھی دل سے ہوا کرتی ہے۔ آج اسی دل پر کچھ گفتگو ہونی ہے، اسی پر دل اور قلب اور نفس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور صاحب سجادہ کے توجہات اور ان کے فیضان اور ان کے زیر تربیت اور زیر سرپرستی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور ایک معمولی انداز میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ دل جو ہے اگر
ظاہری طور پر دیکھا جائے، سائنسٹیفک نظریے سے دیکھا جائے تو انسانی جسم کا ایک اہم عضو اور حصہ ہے۔ انسانی جسم کا جو نظام چل رہا ہے، رگوں کا، نسوں کا، گوشت کا، اور اس پورے نظام کو چلانے کا جو سسٹم ہے، اس میں دل کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استعارن اس مرکزیت کو استعاری طور پر لے کر عام بول چال میں بھی اگر کسی شخصیت کی اہمیت اجاگر کرنا ہو کسی مجمع میں، تو اس کو اس مجمع کا دل کہا جاتا ہے یا اس محفل کا دل کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کا دل، اس سے سورہ یاسین کی مرکزیت اور اہمیت بڑھانی مقصود ہے۔ اسی طرح سے کسی شہر کی کوئی خاص اور مخصوص اور اہم جگہ ہو تو اس کو ہارٹ آف سٹی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر کا دل ہے۔ تو دل انسانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم عضو کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بہت ہی مرکزی اور اہمیت والا رکن ہے اور حصہ ہے۔ لیکن آج چونکہ ہمیں یہاں پر کوئی فلسفیانہ اور سائنسی گہرائی والی گفتگو نہ کرنا ہے، نہ ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں، یہ ایک جہت اور ایک پہلو ہے دل کا۔ لیکن مذہب دل کے جس رخ، جس جہت اور جس پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، جس حیثیت سے قرآن و حدیث میں دل کو اور قلب کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، وہ دراصل اس کا روحانی پہلو ہے۔ تو دل کے دو پہلو ہو گئے، ایک جسمانی رخ ہوا اور دوسرا روحانی رخ ہوا۔ آج ہم یہاں پر دل کی اسی روحانیت اور باطنی پہلو پر گفتگو کریں گے اور اس کے بارے میں کچھ سمجھیں گے، چونکہ ہم لوگ ایک خانقاہ سے وابستہ ہے اور خانقاہ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دلوں کا علاج کرے۔ دل اگر بیمار پڑ جائے ظاہری طور پر تو اسے اسپتال میں لے جایا جاتا ہے، اس کا چیک اپ کرایا جاتا ہے، اور جو بیماریاں نکل آئے پھر اس انداز میں اس کا علاج ہوتا ہے۔ کبھی وہ علاج کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر شفا رکھی ہے تو وہ دل شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو اسپتال کا کام یہ ہے کہ ظاہری طور پر اگر کوئی مرض دل کو لاحق ہو جائے اور کوئی مرض لگ جائے تو اس میں شفا کی کوشش کرنا، دوائیوں کے ذریعے، انجیکشنز کے ذریعے، جو مادی چیزیں ہیں اسی مادے کا استعمال کر کے، دل بھی چونکہ عالم جسد سے تعلق رکھتا ہے، جسم کا ایک حصہ ہے، تو مادے کو مادے کے لیے استعمال کر کے اس کو اچھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کبھی انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو دل کا مرض ہو جائے اور وہ کوشش کے باوجود اچھا نہ ہو سکے تو اس میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، کیونکہ آخر کار موت تو آنی ہی ہے۔ شفا مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ظاہری طور پر شفا نہ بھی ملے تب بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے وہ بڑا اہم اور بڑا نازک ہے۔ دل کو اگر باطن کی بیماری لگ جائے، دل اگر کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو جائے جو اللہ سے دور کرنے والی ہو، جو ایمانیات سے ہٹانے والی ہو، جو عقائد کو کمزور کرنے والی ہو، تو اس کا علاج کسی اسپتال میں نہیں ہوتا، کسی لیب میں نہیں ہوتا، کسی سائنسداں کے یہاں نہیں ہوتا۔ اس کا علاج کرنے کے لیے، اس روحانی مرض کو دور کرنے کے لیے، عقائد کی مضبوطی کے لیے اور ایمانیات کی مضبوطی کے لیے خانقاہ کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ کسی صاحب دل کے قدموں میں بیٹھ کر اس دل کا علاج کرنا ہوتا ہے کہ جس کو روحانی مرض لگ جائے۔ تو ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دل جو ہے یہ اپنے ایک حال پر قائم نہیں رہتا، یہ ثابت قدم نہیں رہتا، اس میں مختلف جذبات اور کیفیات جنم لیتی رہتی ہے۔
انسان کے جسم میں دل وہ مقام ہے کہ اسی مکان میں اور اسی مقام میں کبھی ایسے جذبات ابل پڑتے ہیں جو کسی محبت کرنے والے کو ایسا گرفتار محبت کر کے چھوڑتے ہیں کہ پھر کوئی قیس اپنی معشوق کے گلی سے گزرنے والے کتے کے قدم چومتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام سے کبھی انسان ایسی کیفیات میں مبتلا ہوتا ہے تو یہیں سے اسے اس کے محبوب کے فراق کا سہارا ملتا ہے، اس کے اندر اٹھنے والی ٹیس اور درد کو ایک پشت پناہی ملتی ہے، تو دل اس فراق کا سہارا بن جاتا ہے، اس عاشق کا سہارا بن جاتا ہے جو محبوب کے غم میں تڑپ رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب کے شعراء نے دل کو اپنا ایک مرکزی کردار بنایا ہے اور اس میں بڑی تباہ آزمائی فرمائی ہے۔ کبھی عاشق کے درد کو بیان کر رہے ہیں، کبھی فراق کو بیان کر رہے ہیں، کبھی عقیدت و محبت کو بیان کر رہے ہیں، کبھی محبوب کی بے رخی کو ایک ناز والے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ شعراء کہتے ہیں کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائیں کو کیوں، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائیں جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا، اور یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا۔ تو یہ دل جو ہے ایک جگہ قائم نہیں رہتا، الٹ پلٹ اتل پتل اس میں چلتی رہتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ دعا ملتی ہے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم صرف قلوبنا علی دینک۔ اس طرح کے الفاظ دعاؤں میں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ دل جو ہے یہ ایک جگہ قائم نہیں رہتا۔ اور احباب سلسلہ، دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے، تو یہ قاف لام با کا جو مادہ ہے اسی سے تقلیب نکلا ہے، اسی سے تقلب نکلا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ وہ ہے جو رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ تو جو بدلنے والی شے ہے، جو الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے، جس میں تصریف ہوتی ہے، جو اپنی ایک حال پر ایک اس پر قائم نہیں رہتا، اس شے کو قلب، تقلیب، تقلب ان سے بیان کیا جاتا ہے، ان الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو دل، اس کے وجہ تسمیہ بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اپنی کیفیت اور جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ دل کو عربی میں قلب، ایک وجہ یہ بھی ہے کہنے کی کہ یہ ثابت قدم نہیں رہتا، تصریف ہوتی رہتی ہے، اس میں بدلتا رہتا ہے اپنی کیفیات کو۔ اب اس نقطے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین، کہ اللہ نے انسان کو دو دل نہیں دیے۔ دیکھنے میں بظاہر ایک سادہ اور بہت آسان بات نظر آ رہی ہے، اتنی آسان کہ بہت معروف اور مشہور بات ہے۔ کسی اہل علم سے پوچھ لو تو وہ بھی یہ جانتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ہی دل ہے۔ کسی نے کبھی کوئی اسٹوڈنٹ کسی کا نہ رہا ہو، کسی کلاس میں نہ گیا ہو، کسی مکتب میں نہ گیا ہو، بالکل بیچارہ عام سا آدمی ہے، اس سے پوچھ لو تو وہ بھی یہ جانتا ہے کہ انسان کو دو دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے۔ کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے جس کو یہ بات پتہ نہ ہو کہ انسان کو دو دل نہیں دیے گئے بلکہ ایک ہی دل دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس سادہ سی بات کو کیوں بیان فرما رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا بات ہے
کہ ایک سادی سی بات کو بیان کیا جا رہا ہے، دراصل زبان و بیان کا اور کلام کا ایک اسلوب اور ایک طرز انداز ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک معروف اور مشہور اور سادہ سی بات کو بیان کر کے قرآن کریم یہ کرتا ہے کہ ایک سادی بات بیان کر کے اس کے لازمی اور لزومی معنی ذہنوں پر ابھارتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم روزمرہ کی بول چال سے ایک دو چند مثالیں یاد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ مثال کے طور پر فرض کر لے کہ ایک ٹیچر اپنے شاگرد سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا امتحان میں 2 دن بچے ہیں، تو کیا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو دن گنوا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے، اس کا لزومی معنی یہ ہے کہ امتحان قریب آ چکا ہے، اب اچھے سے تیاری کر لی جائے۔ اسی طرح سے ایک جو شخص سو رہا ہے، اس کے پاس بیٹھا ہوا شخص اس سے اگر یہ کہیں کہ سورج نکل آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سورج نکلنے کی خبر اس سونے والے شخص کو دے رہا ہے، بلکہ اس کا لازمی معنی یہ نکلتا ہے کہ اب اٹھ جائیے بھائی، صبح ہو چکی ہے۔ تو یہ عام بول چال میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ جملے استعمال ہوتے ہیں کہ ہم وہ جملہ ذکر کر کے اس کا جو لازمی اور حقیقی معنی ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ اسی کا ملتا جلتا اسلوب اس آیت کریمہ میں استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین، کہ انسان کے جسم میں، اس کے جوف میں اور اس کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے گئے، ایک دل رکھا گیا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے، اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ تمہیں ایک دل دیا گیا، تم بھی ایک رنگ ہو جاؤ، یک رخ ہو جاؤ۔ 2 رنگی یہ تو منافقت ہے۔ چونکہ سورہ احزاب میں آگے جا کر منافقین کے معاملات ذکر کر کے قرآن نے سخت الفاظ میں ان کا رد کیا ہے۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ حضور کے سامنے نماز میں بھی شریک ہو رہے ہیں، نبی کریم کے سامنے داڑھی بھی بڑھائے ہوئے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم ہوتا تو بہانہ بنا لیتے ہیں اور حضور کے فیصلوں پر اعتراض کی زبان دراز کرنے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ ازواج مطہرات کو انہوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ تو سورہ احزاب کی ابتدا میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تم کو دل ایک دیا ہے تو یہ 2 رخی نہیں چلیں گی، یہ دوہرا پن نہیں چلے گا، تم کو یک رخ ہونا ہوگا، تمہاری لو اللہ کی طرف لگانی ہوگی، اور تمہیں اپنے عقیدے میں، اپنے نظریات میں اسی عقیدے کو اختیار کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ تمہیں بتا رہے ہیں۔ حضور کی تعظیم یہ شرط اول ہے۔ اب حضور کے ماننے والوں کو اور ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کو نبی کریم پر اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ آگے سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ أَمْرٍ، کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ سنا دے تو کسی کو اختیار باقی نہیں رہتا کہ اس فیصلے پر اعتراض کرے۔ اللہ فرما رہا ہے دل و جان سے یہ بات ماننا ہوگی، کیونکہ دل ایک دیا گیا ہے، اس دل کو ایک اللہ کی طرف لگانا ہوگا، ایک اللہ کے رسول کی طرف متوجہ کرنا ہوگا۔ اس میں دوہرے پن کی، 2 رخی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مطلب اس آیت کریمہ سے مفسرین بیان کرتے ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا لزومی معنی مراد لیا گیا ہے اور ہمیں یک رخ ہونا ہے۔ کیونکہ دل تو ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کو یک رخ کیسے رکھا جائے، اس دل کو یکسو کیسے رکھا جائے، ایسا کیا کیا جائے دل کے ساتھ کہ وہ بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے ایک سمت میں لگ جائے، وہ سمت جو وحدہ لا شریک کی طرف جاتی ہے، اس طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اسی پروسیس کا نام، اس دل کو اللہ کی طرف لگانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، جو پروسیس بروئے کار آتا ہے، عمل میں آتا ہے، اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تزکیہ نفس کے ذریعے دل پر وہ کام کیا جاتا ہے کہ یہ دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے، اس کی لو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف لگی رہتی ہے۔ پھر اگر یہ بھاگنا بھی چاہے اور ادھر ادھر جانا بھی چاہے
تو اس کو روک دیا جاتا ہے, اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ طریقہ ہمیں کہاں ملے گا, کہ اس تزکیہ نفس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے دل پر قابو کر سکے, دل کو ثابت قدم رکھ سکے, دل کو ایک حال پر قائم رکھ سکے. تو بزرگوں اور دوستوں, یہ طریقہ آپ کو دنیا کے کسی مکتب میں نہیں ملے گا, کسی یونیورسٹی میں نہیں ملے گا, کسی کالج میں نہیں ملے گا, کسی مکتب میں نہیں ملے گا, کہیں اور مدرسے تک میں نہیں ملے گا. اگر یہ طریقہ ملنا ہے تو وہ ایک درویش کی خانقاہ سے ملنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. بے شک انہی فقراء اور انہی بوریا نشین کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا کہ جو بیک وقت اپنے مکتب میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, دنیاوی اور عصری علوم بھی بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور لوگوں کا دل ثابت قدم رکھتے ہوئے اللہ کی طرف بلاتے اور جوڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ایسی ہی ہستیوں سے وابستگی ہمارے دل کو ایک حال پر قائم رکھ سکتی ہے. بے شک بے شک. اس تزکیہ نفس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آج بڑے معاملات ہیں, چل رہے ہیں. کسی کو کسی عمل پر اعتراض ہے تو کسی کو کسی طریقے پر اعتراض ہے. ہر شخص اپنے آپ کو دینی علوم کا بڑا ماہر سمجھتے ہوئے فوراً کسی طریقے پر, کسی منہج پر اعتراض کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ثبوت دیجئے. آپ اگر دل کی صفائی کے لیے, صفائی قلب کے لیے تزکیہ نفس کی بات کرتے ہوں تو ہمیں اس کا ثبوت دیں. آئیے میں آپ کو دور رسالت میں لے چلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں, اور آپ کی بارگاہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. بات سن کر آپ کو بھی تعجب ہوگا. مسند احمد کی یہ روایت ہے اور محدثین نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے. حضرت ابو امامہ عن ابی امامہ, حضرت ابو امامہ جلیل القدر صحابی ہیں, وہ اس واقعے کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جوان شخص آیا. ان فتن شابا اتى النبی علیہ الصلاۃ والسلام. ایک جوان شخص آیا اور بڑی عجیب بات کہی اس نے آ کر. اس نے یہ کہا, اذن لی یا رسول اللہ فی شیء کذا و کذا. یا رسول اللہ مجھے غلط کام کی اجازت دے دیجیے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار موجود تھے. انہوں نے روکنے کی کوشش کی, کہ رک جاؤ یہ مت کہو, ماہ کے الفاظ آئے, رک جاؤ, اس طرح کے الفاظ حضور کی بارگاہ میں نہ کہو. انہوں نے پھر دوہرایا, فقال یا رسول اللہ اذن لی فی شیء کذا و کذا, کہ یا رسول اللہ مجھے غلط کام کرنے کی اجازت دے دیجئے. میں 2 منٹ کے لیے یہاں رکنا چاہوں گا کہ صحابہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا, کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ ان کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا, یہ ان سے اس گناہ کی اجازت کیسے مانگ رہے ہیں؟ کیا حضور یہ اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا یہ اختیار حضور کو ہے بھی یا نہیں؟ حضور صاحب سجادہ کا ایک بہت ہی اسپیشل ٹاپک ہے یہ, کہ کوئی تعظیم نبوی اور عظمت مصطفیٰ پر اگر زبان درازی کرتا ہے تو غیرت ایمانی پھڑک اٹھتی ہے, اور اس کا جواب دینے کے لیے قلبی قلم کی روشنائی خانوادہ عثمانیہ کے افراد کی خشک نہیں ہوئی تھی, اور آج بھی زبان گونگی نہیں ہوئی ہے. حضور صاحب سجادہ چونکہ ان کی غیرت ایمانی بھڑک اٹھتی ہے اور وہ اس کا جواب دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اور کیوں نہ ہو جو سیف الجبار کا وارث ہو, جس کی رگوں میں سیف اللہ المسلول کا خون دوڑ رہا ہو, کل بھی وہ تلوار, دھاردار تلوار گستاخ رسول کے لیے بے نیام تھی اور آج بھی بے نیام ہے. نعرہ تکبیر. سرے منہ بال برابر گستاخی کے الفاظ نہ کل برداشت کیے گئے تھے نہ آج برداشت کیے جا رہے ہیں, اور قیامت تک خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف اس بات کی امانت دار اور امین ہے, اور قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں ایک ادنا سے ادنا بھی بات کہے تو اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. وہ جواب پھر قلم سے دینا پڑے یا زبان سے دینا پڑے, اس کے لیے ہر وقت یہ لوگ تیار کھڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں آیا, کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا, نہ یہ پوچھا, نہ کسی شارحین حدیث نے حدیث کی تشریح میں یہ لکھا
کہ یہ اجازت مانگی جا سکتی ہے کہ نہیں مانگی جا سکتی ہے حضور سے. کیوں؟ کیونکہ سب جانتے تھے یہ تو آج کی پیداوار ہے. آج کے بظاہر توحید پرست، نام نہاد توحید پرست اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ حضور کو اجازت دینے کا اختیار تھا کیا نہیں تھا، بلکہ حضور صاحب سجادہ تو یہ فرماتے ہیں کہ صرف اجازت دینے کی بات نہیں ہے، اگر کسی کو دی گئی رخصت کم کرنا ہو تو وہ بھی اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. جیسا کہ تمام مسلمانوں کو 4 نکاح کی اجازت ہے، لیکن مولا علی کے نکاح میں جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا موجود ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ رخصت کم کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار نے. پورے انسانیت کو اور تمام مسلمانوں کو سونا پہننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت سراقہ کے لیے سونا حلال کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے. بزرگوں اور دوستوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے اور یہ حیثیت نبوی ہے. نبوت کی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جو بحث ہوتی ہے وہ روایات پر ہوتی ہے، وہ اسناد پر ہوتی ہے، وہ اشخاص پر ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالمشافہ اور سامنے کسی امتی سے، کسی صحابی سے کوئی بات کہہ دے تو وہ ماننا اس کے لیے حرف آخر ہو جاتا ہے، فرض اور واجب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. روایات اور اسناد اور اشخاص اور اس پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور پھر ایک علماء اپنے نتیجے تک پہنچتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اگر کسی سے کچھ کہہ دے تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، پھر چاہے حرام چیز کو حلال کر دے یا کسی کو منع کی گئی چیز میں رخصت کر دے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی حج کے سفر میں. مزدلفہ کا قیام تھا. سب حاجی جانتے ہیں کہ مزدلفہ سے صبح طلوع فجر کے بعد اشراق تک اور سورج طلوع ہونے تک وہیں رکنا ہے مزدلفہ میں، اور اس کے بعد آپ مینا کی طرف جا سکتے ہو. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ تیز چلنے میں کمزور تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات ہی میں، یہ مزدلفہ ہے، رات کا قیام سب کے لیے ضروری ہے، صبح تک اور سورج نکلنے تک کوئی مزدلفہ چھوڑ نہیں سکتا. لیکن حضرت سودا چونکہ چلنے میں کمزور تیز نہیں چل سکتی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم سے اجازت چاہی کہ وہ لوگوں کی بھیڑ سے پہلے رات ہی میں مینا چلی جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں اجازت دے دی. کسی صحابہ کو، کسی صحابی کو، اور اتنا بڑا مجمع تھا، وہ چونکہ حضور کا حج تھا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. سب نے اس اجازت کو تسلیم کر لیا اور سر تسلیم خم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. لیکن آپ نے سبحان اللہ اس بات پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کو صحابہ تسلیم کرتے تھے. ایک اور روایت آپ کے سامنے ایسی پیش کرتا ہوں کہ دور رسالت کا واقعہ ہے. بعض لوگوں کو حضور کے فیصلے پر اعتراض ہوا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، غزوہ حنین ہو چکا ہے، مال غنیمت اکٹھا ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اس کو بانٹ رہے ہیں لوگوں کے درمیان. بنو تمیم سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس نے ایسے الفاظ کہے اللہ اکبر جو گستاخی پر مبنی تھے. وہ اٹھ کر یہ کہتا ہے اعدل یا محمد اتق اللہ، اے محمد انصاف کرو اور اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. حضور کو جلال آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس روئے زمین پر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ سبحان اللہ بے شک. بات یہاں سے یہ سمجھتے ہوئے چلے احباب سلسلہ کہ جن لوگوں کو حضور کی اجازت پر اور حضور کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہوا، اللہ نے ان کے دلوں کو امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے چن لیا اور قیامت تک صحابیت کی مہر ان پر لگا دی. وہ صحابی کہلائیں گے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اور اجازت پر کوئی اعتراض نہیں ہوا. لیکن جن کو اعتراض ہوا، جن کی فکر اس طرح سے بن گئی کہ حضور یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور حضور کو یہ اختیار نہیں ہے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ اعلان کیا کہ یہ منافق ہیں.
ان کے اوپر منافقت کی مہر لگا دی گئی. یہیں سے یہ فکر سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بیان کرنا, آپ کے اختیار کو بیان کرنا, آپ کے کیے گئے فیصلے کو دل سے تسلیم کر لینا, یہ دراصل ایمان ہے, یہ محبت ہے, یہ صحابہ کا طرز عمل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب میں توحید کے منافی چیزیں تلاش کرنا اور حضور پر اعتراض کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے نازیبا الفاظ کہنا جو گستاخی پر مبنی ہو, یہ منافقوں کی علامت ہے اور یہ ان کا طرز عمل ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس طرح سے لینا چاہیے اور اسے کیسے قبول کرنا چاہیے. تو میں حدیث یہ بیان کر رہا تھا, بات آگے بڑھ گئی کہ وہ شخص آتے ہیں, ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں گناہ کی اجازت دے دی جائے. اب معاملہ کیا ہوا؟ صحابہ تو اسے خاموش کرنے لگے, کیونکہ صحابہ ادب والے تھے, اعتراض نہیں کیا اس کے سوال پر, بلکہ خاموش اس لیے کرنے لگے کہ چونکہ بے ادبی نہ ہو جائے حضور کی بارگاہ میں. لیکن وہ شافع محشر ہے, وہ رحمت عالم ہے, اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت دے کے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چھوڑ دو اور میرے قریب آنے دو. بزرگوں, سوال یہ تھا کہ تزکیے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ذرا تزکیے کا مدینہ شریف میں, مسجد نبوی شریف میں یہ منظر بھی ملاحظہ کرے کہ حضور جلوہ فرما ہے, ایک گنہگار شخص, ایک عام شخص ایسی بات کہتا ہے زبان سے کہ صحابہ غصہ ہو جاتے ہیں. نبی رحمت فرما رہے ہیں اسے میرے قریب آنے دو. اسے اپنے قریب بلایا اور راوی کہتے ہیں فوضع یدہ علیہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اور رحمت اس شخص پر رکھا. یہ ہاتھ کس طرح سے رکھا جاتا ہے ہم نے حضور کو نہیں دیکھا, نہ صحابہ کو دیکھا, نہ بشر حافی کو دیکھا, نہ ذوالنون مصری کو دیکھا, نہ ہم نے جنید بغدادی کو دیکھا, نہ ہم نے حضرت سری سقطی کو دیکھا, نہ کسی بڑے صوفی بزرگ کو ہم نے ملاحظہ کیا کہ وضع یدہ علیہ, کہ یہ دست شفقت کس طرح سے رکھا جاتا ہے. غریب نواز کی محفل ہم نے نہیں دیکھی, محبوب الہی کی جلوہ آرائی ہم نے ملاحظہ نہیں کی, لیکن ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دیکھا ہے جس کا نام تاجدار اہل سنت ہے. آپ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے, ترجمان قادریت اس بات کی گواہی دیں گے کہ آنے والا شخص جب تاجدار اہل سنت کی بارگاہ میں آتا تھا تو کبھی فرط محبت میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے تھے, کبھی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے تھے, کبھی چہرے کو مسل لیتے تھے کہ وہ گھبرا نہ جائے, وہ شرما نہ جائے. اپنا بندہ اپنا درد دل اس صوفی کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ محبوب الہی کو نہیں دیکھنے والے وہ جلوے تاجدار اہل سنت کی بارگاہ میں دیکھ رہے ہیں. بشر حافی کا توکل یہاں پر نظر آ رہا ہے, غوث اعظم کی محبوبیت یہاں پر نظر آ رہی ہے, غریب نواز کی سخا یہاں پر نظر آ رہی ہے. بزرگوں اور دوستوں, ہم آستانے سے اس آستانے کو پکڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے تزکیے نفس کا کام کر رہے ہیں. تو حضور تاجدار اہل سنت کے وہ لمحات یاد آتے ہیں کہ ایک پتلی لکڑی کی چٹائی, ایک لکڑی سے بنی ہوئی چٹائی اور ایک گاؤں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا یہ سادہ مزاج شخص اپنی معنویت اور اپنی حقیقت میں اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہے کہ کوئی الفاظ میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اس مرتبے کو کوئی ناپ نہیں سکتا. وہ نظر آنے والی معمولی چٹائی اس عظیم مسند, وہ ایسے عظیم مسند ہے کہ اس مسند پر کبھی قادری دولہ جلوہ فرما ہوتے تھے, کبھی شاہد الاقتدار جلوہ فرما ہوتے تھے. وہی مسند تاج الفہول کی مسند ہے, وہی مسند سیف اللہ المسلول کی مسند ہے, وہ شاہ عین الحق کی مسند تھی جس مسند پر تاجدار اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں. اس منظر کو یاد کرے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرے. دونوں منظر اپنے سامنے لائے. نبی کریم کا تصور یہ قلوب و اذہان میں آنا ممکن نہیں ہے, تو تاجدار اہل سنت کو ہم سب نے دیکھا ہے, ان کی شفقت تو ملاحظہ فرمایا ہے. حضور نے اپنے قریب کیا, دست شفقت ان پر پھیرا. اب اس بندے کا تزکیہ ہو رہا ہے, اس کے لیے دعا ہو رہی ہے, اللہم اغفر ذنبہ, مولا اس کے گناہ بخش دے. اللہم طاہر قلبہ, مولا اس کے دل کو پاک کر دے. اللہم حسن فرجہ, اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرما. جب حضور کے ہاتھ اٹھے اور اس کا تزکیہ ہو گیا تو راوی کہتے ہیں فلم یکن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء, اس کے بعد سے لے کر مرنے تک اس شخص نے اس غلط کام کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. تو دل کو یکرخ رکھنے کے لیے, دل کو صاف رکھنے کے لیے
दिल में वो जगह बनानी होती है कि उसमें अनवार और तजल्लियात नाजिल हो सके, या फिर अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसों से वाबस्ता होना है कि जहां बरकत का नुज़ूल होता है, इरफान इलाही का नुज़ूल होता है, अनवार और तजल्लियात मूसलाधार बारिश की तरह बरस पड़ते हैं, क्योंकि वो कतरात जो साहिबे दिल पर बरसते हैं, उन कतरात का अगर चंद कतरे हमारे हिस्से में आ जाए तो हमारे दिल भी पाक हो जाएंगे, हमारा तज़किया भी हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ याद करे और ताजदार अहले सुन्नत की दुआएं याद करे, मिलती जुलते यही अल्फाज कभी शफकत में फरमा रहे हैं, बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारा काम बन जाएगा, घबराओ नहीं, तुम्हारा काम निकल जाएगा, तुम नमाजी बन जाओगे, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। लाखों लोग इस बात की गवाही देंगे। और चूंकि बदायूनी मिजाज ये नहीं है कि करामतें बयान करता फिरे, लेकिन मेरे और उस शख्स के जिसके साथ ये मामला पेश आया कोई और रावी हाइल नहीं है, इसलिए तहदीस नेमत के लिए ये बात बयान कर रहा हूं कि एक शख्स अपना वाक़या कुछ इस तरह से बयान करता है कि ताजदार अहले सुन्नत एक मस्जिद में नमाज की इमामत फरमाने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। मस्जिद में तशरीफ ले गए, हुज़ूर ताजदार अहले सुन्नत अपने हाथ में छड़ी लिया करते थे और उसी सुन्नत को और वक़ार को बरकरार रखते हुए जानशीन ताजदार अहले सुन्नत भी अपने हाथ में छड़ी लेते हैं। वो छड़ी लिया करते थे, नमाज हो गई, हुज़ूर ताजदार अहले सुन्नत ने अपनी छड़ी मिंबर से वहाँ पर लगाकर रख दी और आप थोड़ा आगे बढ़े और लोगों से बात करने लगे, मुसाफा फरमाने लगे और वही शफ़क़त और मोहब्बत भरा अंदाज है, मुस्कुराने लगे। इसी दरमियान वो शख्स ये कहते हैं कि मैं बहुत परेशान था और हज़रत के दामन से वाबस्ता हुए कई साल हो गए थे और ये कोशिश कर रहा था कि मेरा ये दर्द और मेरा ये कर्ब और मेरी परेशानी किसी तरह से दूर हो जाए। मैं अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ। उनको साथ मसला ये था कि जो बैक पेन होता है, पीठ का जो दर्द है, वो शदीद दर्द था उनको। एक्सरे निकलवाए, दवाइयाँ खाई, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए कह दिया, किसी के हालात होते हैं, किसी के नहीं होते। अब वो ये चाहते थे कि मैं मेरे पीर से अपने दिल का हाल बयान कर दूं, मैं ताजदार अहले सुन्नत के सामने एक बार ये बात रख दूं कि मैं आपका मुरीद हूं और परेशान हाल फिर रहा हूं, मेरे लिए कुछ ऐसा कीजिए। अभी दिल में लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि बोले कैसे। हजरत के पास आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। अब वो ये कहते हैं कि उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने इरादा भी नहीं किया बोलने का, और चूंकि हजरत की छड़ी आपसे थोड़ी दूर थी और मैं थोड़ा करीब बढ़ा हुजूर के, तो हजरत ने अपना दस्ते शफकत मेरे कंधे पर रखा और आप मुसाफा फरमाते रहे, यहाँ तक कि कुछ गुफ्तगू भी आपने फरमाई। वो 1-2 मिनट मेरी जिंदगी के ऐसे गुजरे हैं कि मैं ये समझ रहा था कि हजरत मेरा सहारा ले रहे हैं। जब मैं वहां से उठा तो उसके बाद से वो दर्द ऐसा गायब हो गया कि उसके अभी तक वो दर्द का नामो निशान नहीं है। को आजमाया नहीं जाता बल्कि उनकी बारगाह से फैज़ हासिल किया जाता है। तो अगर फैज़ हासिल करने वाला कोई गुमनाम मुरीद भी हो और उसका दिल साफ हो, दिल की बात हो रही है, तो अपने पीर की बारगाह से उसे ज़रूर फैज़ मिलकर रहता है। उसका तज़किया भी हो गया और ज़ाहिरी बीमारी भी उसकी दूर हो गई। वो बाद में वो बंदा नमाजी बन गया, उसने दाढ़ी रख ली, कुछ कहना नहीं पड़ा हजरत को, सारी चीज़ें खुद ब खुद अमल में आ गई और एक अच्छा और नेक सालेह बंदा बन गया। तो ये बुज़ुर्गों के मामलात होते हैं। फ़वदा यदहु अलैहि, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफ़क़त उस शख्स पर रखा और उनका तज़किया फरमा दिया। यहीं से तज़किये की इब्तिदा होती है, यहीं से दिलों को साफ करने का ये काम शुरू होता है बारगाह रिसालत से। तो अभी किसी शख्स को इस प्रोसेस पर और तज़किये नफ्स पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस तरीके से तज़किया फरमा रहे हैं। हुज़ूर ताजदार अहले सुन्नत, हमारे पीर व मुर्शिद, उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत इसी तरह से आम थी और आज भी उनका फैज़ जारी व सारी है। हम दिल साफ़ी के साथ, एक क़ल्ब साफ़ी के साथ अगर उनकी तरफ मुतवज्जे हो तो अल्लाह तबारक व ताला उनके फैज़ को बहुत आम फरमाएगा और हम उससे ज़रूर हिस्सा उठाएंगे। तो यहाँ तक हमारी बात पहुँच गई कि दिल को एक हाल पर कायम रखने के लिए, इसको साबित कदम रखने के लिए
اس کو الٹ پلٹ ہونے سے بچانے کے لیے، اس کو اللہ کی طرف لگانے کے لیے اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے، اور وہ تزکیہ جو ہے اللہ والوں کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اور بھی کچھ طریقے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تلاوت قرآن بھی دلوں کی صفائی کا کام کرتا ہے، توبہ اور استغفار سے بھی دل صاف ہوتے ہیں، چونکہ دل جو ہے ایک کثیف، ایک بہت ہی نازک چیز ہے، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ کثیف ہو جاتا ہے، اس پر گرد جمنے لگتی ہے، ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور وہ سیاہ نقطہ جیسے گناہ بڑھتے ہیں وہ بھی بڑھتا چلتا ہے، دل پورا کالا پڑ جاتا ہے، اور دل جب سیاہ اور کالا پڑ جائے تو اس کے اجلا کے لیے، اس کی جلا کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے کبھی توبہ کا سہارا لینا ہوتا ہے، کبھی استغفار کا سہارا لینا ہوتا ہے، کبھی تلاوت قرآن کا سہارا لینا ہوتا ہے، اور کبھی اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے، تو دل کی صفائی خود بخود ہو جاتی ہے۔ اب اتنی بات سمجھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے براہ راست اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لے۔ ممکن ہی نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں تنہا ماخذ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے کہ جن کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اور پھر حضور کے واسطے سے اولیاء، صلحاء، عرفاء اور صوفیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے لوگوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہ انوار و تجلیات، وہ تجلیات ربانی، وہ عرفان الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتے ہیں، وہ ایسی ہی عظیم ہستیوں پر نازل ہوتے ہیں، ان کے قلوب پر القاء ہوتے ہیں، ان کے قلوب پر وہ راز منکشف ہو جاتے ہیں جو پردے اور حجابات میں ہیں۔ لہٰذا ان کے پاس جو بیٹھے گا، ان کی بارگاہ میں جو جائے گا، وہ ضرور اپنے دل کا تزکیہ کر کے لوٹے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے برکات، تجلیات، انوار، نور ایمان، نور عرفان، ہدایات، ان کا سب سے بڑا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہاں پر تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اور وہ تجلیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل ہوئی، اور وہاں سے قلب پر نازل ہونے کے بعد یہ وہ قلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کو جب اپنا آخری کلام دنیا میں بھیجنا مقصود ہوا، اللہ نے یہ ارادہ فرمایا، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے مضبوط بھی کوئی قلب ہوتا تو اس کا انتخاب کیا جاتا، کیونکہ یہ کلام کی ہیبت ایسی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس ہیبت والے کلام کو اپنے اندر لینا اور اس کو جذب کرنا یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں تھی، یہ قلب محمدی ہے کہ جس پر یہ کلام اتارا گیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل لے کر آ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کے قلب پر اتارا جا رہا ہے۔ تو سب سے عظیم اور مضبوط قلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس پر انوار و تجلیات کا نزول ہوا، اللہ نے اپنا کلام اتارا۔ اب وہ جلوے، وہ عرفان الہی کے جلوے، وہ برکات اور تجلیات جب حضرت حسان بن ثابت حضور کے مکھڑے میں دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ حضرت انس جب اس چہرے میں وہ برکات اور وہ تجلیات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن کا صفحہ کھلا ہوا ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 14ویں رات میں نبی کریم کے مبارک چہرے کو دیکھا، اس رخ زیبا کو جب دیکھا تو چاند کی روشنی پھیکی نظر آنے لگی، اس کی خوبصورتی مان پڑ گئی۔ لہو عندی احسن من القمر، اس قمر اور 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین میرے حضور اور میرے محبوب کا چہرہ نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے والے صحابہ، اس چہرے پر مر مٹنے والے، اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے محروم نہیں ہوئے، بلکہ فیض جاری رہا، اور صرف صحابہ تک نہیں پہنچا بلکہ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا تو فیض جاری تھا، تابعین کا دور آیا تو فیض جاری تھا، اس کے بعد اولیاء اور صوفیہ محدثین کا دور آیا تو فیض جاری تھا، اور آج تک حضور کا فیض جاری ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، صدیہ گزر جانے کے بعد اگر کوئی عاشق رسول بدایوں میں تڑپتا ہے اور دل میں آرزوئے دیدار رکھتا ہے اور دید کی تمنا رکھتا ہے تو اس عاشق رسول کو مدینہ طیبہ بلا کر اپنے منبر پر ناز سے بٹھایا جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تڑپ، اس عاشق رسول کا جو درد ہے، فرقت کی جو تڑپ ہے، فرقت اور جدائی یہ افسانہ بن کر رہ جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق رسول پر ایسا کرم فرماتے ہیں کہ جالیہ مبارک کے اندر بلایا جاتا ہے، حجرہ مبارک میں مرقد انور کے سامنے، حضور کی قبر منور کے سامنے وہ عاشق رسول جلوہ فرما ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، پھر تو یہ ہوتا ہے کہ دید ایک حقیقت تھی، دید جو آرزوئے تمنا، جو آرزوئے دیدار اور تمنائے دید دل میں تڑپ رہی تھی، گرماہٹ پیدا کر رہی تھی، تو جالیہ مبارک کے اندر بلا کر حضور قادری دولہ کو ایسا نوازا جاتا ہے کہ صرف یہ الفاظ باہر آتے ہیں، کوئی حقیقت کھل کر سامنے نہیں آتی کہ دید ایک حقیقت تھی، ہجر ایک فسانہ تھا، ہم تھے جب مدینے میں وہ بھی کیا زمانہ تھا، یاد ہے فقط اتنا ہم تھے اور سجدے تھے، آگے بے خودی جانے کس کا آستانہ۔ سبحان اللہ، نعرہ کمی ہماری طرف سے ہے، کمی امتی کی طرف سے ہوئی ہے۔ 13 صدیہ گزر جانے کے بعد حجرہ مبارک کے اندر بلا کر آرزوئے دید کو حقیقت میں بدل دیا جاتا ہے اور دیدار سے مشرف کرایا جاتا ہے، اور ایسا نوازا جاتا ہے کہ پھر قادری دولہ کے جلوے اس دنیا نے دیکھے ہیں کہ مسجد اقصی کا منبر ہو یا نجف و بغداد شریف کا منبر ہو، قادری دولہ اس منبر پر جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر نظام حیدرآباد کو اپنے ججوں کے فیصلے درست ہو رہے ہیں یا نہیں درست ہو رہے ہیں یہ اگر پرکھنا ہے اور اس کی جانچ پر کسی کو رکھنا ہے تو غیر منقسم ہندوستان میں کسی طرف نظر اٹھتی ہیں تو وہ بدایوں کے خانقاہ عالیہ قادریہ کے فرد قادری دولہ کی طرف نظر اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ قادری دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو نوازا، تو وہ انوار و تجلیات آج بھی گنبد خضرا پر برس رہے ہیں۔ ہماری کوتا نظر اگر ان کو نہیں دیکھ سکتی تو یہ ہماری کمی ہے۔ قادری دولہ نے انہیں ملحوظ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اپنے دیدار سے انہیں مشرف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ سلسلہ ہر دور میں جاری تھا اور ہر وقت جاری رہنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، دہلی کی سرزمین پر لے کر چلتا ہوں کہ ایک ایسا مرد قلندر دہلی کے غیاث پور کے علاقے میں جلوہ فرما ہے کہ دن کو دنیا محبوب الہی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ محبوب الہی اپنے نام کے آگے دہلوی لگانا پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ نے اپنی اسناد جو اجازت و خلافت کی لوگوں میں تسلیم کی ہے، بڑے ذوق کی بات ہے عاشقوں، اس میں یہ لکھا ہے کہ من محمد بن احمد بن بخاری البدایونی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدایونی لگانا پسند فرماتے تھے۔ دہلی سے ان کو کوفت تھی کیونکہ بادشاہوں سے ان کی نہیں جمتی تھی۔ 5-7 بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا ہے، بادشاہوں نے بڑی آرزو ہے کہ اس فقیر کی بارگاہ میں آنے کی، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی کسی کو، دعا فرما دیا کرتے تھے۔ ایک الگ اور حضرت کی بھی محبوب شخصیت ہے، الگ موضوع چھڑ جائیں گا یہاں سے، لیکن بات بتانا میں جو چاہ رہا ہوں کہ جب امیر خسرو حضرت محبوب الہی کے رنگ میں رنگ گئے اور وہ انوار و تجلیات جو مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر نازل ہوا کرتی تھی اور ان کے صدقے میں وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، صدیوں تک جاری رہا، قیامت تک جاری رہے گا۔ انہی برکات، انہی تجلیات اور وہی نور جب امیر خسرو نے اپنے شیخ محبوب الہی کے چہرے میں دیکھا تو پکار اٹھے، اے چہرے
چہرے زیبائے تو رشک بتانے آزری ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری آفاق ہا گرویدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نہ گویت بادزی من دیگرم تو دیگری. یہ فنائیت کیسے آئی؟ اور بھی حسین لوگ دنیا میں موجود تھے لیکن محبوب الہی کے چہرے میں وہ جلوہ انہوں نے دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دور رسالت میں نازل ہوا کرتا تھا. یہ سلسلے کبھی تھمنے والے نہیں ہے, یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. بات جب آگے بڑھتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہرہ مطہرہ کی سرزمین پر شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدایونی اپنے تمام تر علوم و فنون سے فارغ ہو کر شمس ماہرہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں کہ ان کا مرید ہو جاؤ, میرے دل کا تزکیہ ہو جائے, وہ عرفان الہی مجھے بھی نصیب ہو جائے. جب وہاں بیٹھتے ہیں تو انوار و تجلیات کا نزول شمس ماہرہ کے قلب پر ہو رہا تھا. اس کی افون جب وہ چہرے میں دیکھتے ہیں تو فنا فی شیخ ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو شمس ماہرہ کے نام وقف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اور ایسا وقف کیا شاہ عین الحق نے کہ آج تک ان کے خانوادے اور ان کی نسل کے افراد پورے مریدین کے ساتھ اس غلامی کا بھرپور ثبوت دے رہے ہیں. اور ہمارے شیخ کے دامن سے وابستہ ہو کر قیامت تک اس چوکھٹ کی عظمت ہمارے سروں کا تاج بن کر ہمارے دامن گیر رہنے والی ہے. ہم کبھی نہ اس آستانے کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ اس کی قدم بوسی بھول سکتے ہیں. اس کا ادب اور احترام ہمارے پر اسی طرح سے ہمارے شیخ نے وارد اور لازم کر دیا ہے جس طرح سے ہم دوسری تقدس مآب چیزوں کا احترام کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو یہ معاملات ہیں کہ جب انوار و تجلیات کا نزول جہاں ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کے جلوے نظر آتے ہیں. اور جب یہ جلوے نظر آتے ہیں تو عشاق اس طرح سے بے قابو ہو کر اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں. اور اب جب اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں تو پھر اس طرح کے الفاظ اور اشعار بے ساختہ ان کی زبان سے نکل پڑتے ہیں. انہی شاہ عین الحق عبد المجید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے میخانے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا تھا کہ مسند شاہ عین الحق پر ایک ایسی ہستی جلوہ نما تھی کہ جن کے بارے میں ان کے مرید اور صاحب اکمل التاریخ مولانا ضیاء القادری صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے حضور اور ہمارے شیخ جب مسند پر جلوہ فرما ہوئے تو ان کی کیفیت بدل گئی تھی, ایک الگ معاملات ہو چکے تھے. میں بات کر رہا ہوں حضور صاحب الاقتدار کی, مقتدر آقا کی, سیدنا شاہ مطیع الرسول کی, کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ صاحب اکمل التاریخ لکھتے ہیں کہ صاحب الاقتدار کا چہرہ وہ روشن چہرہ تھا. اس طرح سے انوار و تجلیات کا نزول ان کی بارگاہ میں ہوا کرتا تھا کہ آس پاس بیٹھنے والے ان کے چہرے میں محو ہو جایا کرتے تھے. دنیا کی حسین ادائیں ان پر قربان کر دی جائے تو بھی اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا جو حسن و کمال حضور صاحب الاقتدار کے چہرے میں نظر آتا تھا. وہ کیوں آتا تھا کہ وہ فنا فی اللہ ہو چکے تھے, اللہ کی یاد میں ان کے شب و روز گزر رہے تھے. اور جب اللہ کی یاد میں کوئی اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اس کے دل پر جو انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں اس کا نور چہرے پر اور رخ زیبا پر نظر آنے لگتا ہے. وہی نور, وہی تابش, وہی تابندگی اور وہی چمک حضور صاحب الاقتدار میں جب مولانا ضیاء القادری صاحب دیکھتے ہیں. اور جب ایک وقت آتا ہے کہ حضور شاہ مطیع الرسول مقتدر آقا اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما دیتے ہیں تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں اور تڑپنے کی وہ تپش اور سوزش ان سے برداشت نہیں ہوتی تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہر انداز میں ہے نئی شان پیدا, ہر انداز میں ہے نئی شان پیدا, خدا جانے ہے شان کیا مقتدر کی, گئے سر بسجدہ وہ راہ خدا میں اداتی ہے وقت قضا مقتدر کی. اور ان کے حسن جمال کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. حضرت امیر خسرو کے الفاظ لے کر ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ جب وہ شخص حضور قادری, حضور مقتدر آقا اپنے مریدین کے درمیان نکلتے تھے تو ایسا حسن بکھر جاتا تھا کہ تابر رخ زیبائے تو, تابر رخ زیبائے تو, کہ ان کے رخ زیبا پر جب کسی کی نظر پڑتی تھی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا اور ایک وجدانی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی تھی.
ایسی کیا بات تھی مقتدر آقا میں، یہ وہی انوار و تجلیات کو اپنے اندر انہوں نے جذب کر لیا تھا۔ تو مولانا ضیاء القادری صاحب فرماتے ہیں کہ ہر انداز میں ہے نئی شان پیدا، ہر انداز میں ہے نئی شان پیدا، خدا جانے ہے شان کیا مقتدر کی، گئے سر بسجدہ وہ راہ خدا میں، ادا تھی یہ وقت قضا مقتدر کی، اور ضیا لے گئی دل ادا مقتدر کی، عجب شکل تھی دل ربا مقتدر کی، تڑپتا ہے دل یاد آتی ہے جس دم، تڑپتا ہے دل یاد آتی ہے جس دم، وہ سجدھج وہ پیاری ادا مقتدر کی، اور رہے سامنے بس یہ دل چاہتا ہے، رہے سامنے بس یہ دل چاہتا ہے، وہ تصویر قدرت نما مقتدر کی۔ تو وہ حضور مقتدر آقا کا یہ جلوہ ان کے شاگردوں نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ جب آپ شمائل درس ترمذی دیا کرتے تھے تو ہم نے حضور کا سراپا آپ کے چہرے میں ملاحظہ فرمایا ہے، قرون اول کے جلوے ان کی اداؤں میں دیکھے ہیں، اسی فیضان سے ہم وابستہ ہے، اسی آستانے سے ہم وابستہ ہے۔ ابھی عرس امام الاولیاء کا موقع ہے، ہم نے دیکھا کہ دل کو ایک حال پر قائم رکھنے کے لیے، دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ والوں سے دل کو جوڑ دیا جائے، اپنے سیاہ دلوں کو اس صاحب دل کے ہاتھوں میں دے دو، کیونکہ یہ بھی اسی گدی کے جانشین ہیں جس پر صاحب الاقتدار جلوہ فرما ہوا کرتے تھے۔ ہم نے انہیں دعا تعویذ کا پیر بنا کر رکھ دیا ہے، ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو۔ جب کوئی حضور مقتدر آقا نے سجدے والی رات میں جب آپ کا وصال ہوا تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مریدوں سے، اپنے چہیتے مریدوں سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگ دنیا طلبی کے لیے آئے، دنیا طلب کرنے کے لیے میرے پاس آئے، لیکن آخرت مانگنے کے لیے کوئی نہیں آیا، خدا کو معرفت کے لیے کوئی نہیں آیا۔ تو آج ہمارے سامنے یہ آستانے کا در، یہ چوکھٹ آباد ہے، یہ کھلا ہوا ہے۔ عرس امام الاولیاء کے موقع پر یہ نیت کر لے کہ ہم بھی اپنے پیر و مرشد کی اتباع کریں گے۔ اپنے دلوں کے تزکیے کی انتہائی اہم ضرورت ہے آج کے پرفتن ماحول میں، جبکہ عقائد پر حملہ ہے، ہمارے اعمال بگڑ رہے ہیں، ہر طرف سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر دوسرے ذرائع کے ذریعے مسلمانوں کے اعمال میں فساد پیدا کیا جا رہا ہے، ان کو اپنے مشن سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا ذہن دنیا کی طرف لگایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونے ہی میں عافیت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ہمارے تزکیے کی نیت آج کر لیں اس موقع پر، پھر اگلے عرس میں جب آئیں گے تو ہمارا جائزہ لیں، کیونکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو ہمارا ذہن یکسو نہیں رہتا ہے، نہ اس کو ذہنوں میں لایا جا سکتا ہے، وہ تو ہر چیز سے پاک ذات ہے۔ تو تصور شیخ کا انہوں نے ایک نقطہ اس میں سے نکالا ہے، اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن شیخ کو ہم نے ہمارے دیکھا ہے، ان کا تصور اپنے ذہنوں میں جمائیے، جب کبھی گناہ کی ایک طرف قدم اٹھنے لگے تو اپنے شیخ کو یاد کیجئے، ہمارے قدم وہیں پر رک جائیں گے۔ یہی تزکیہ ہے، ان کی اداؤں کو یاد کریں، ان کی شفقت کو یاد کریں۔ دلوں میں لوگوں کے لیے نفرت بھری پڑی ہے ہمارے، لیکن ہمارے پیر و مرشد اور خود حضور صاحب سجادہ کس طرح سے سب کے لیے فیض عام کیے ہوئے ہیں، کس طرح سے محبت کا پیغام بانٹ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے دلوں سے نفرت کو نکالنا ہے، عداوت کو نکالنا ہے، بغض و حسد کو نکالنا ہے، کینے کو نکال کر پھینکنا ہے، اور اس دل پر حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ هو القادر ہے دل پر نقش، تو ہمارے دل پر اللہ کا یہ اسم جلالت هو القادر نقش ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں قادری شجرہ ہے۔ غوث اعظم کا قادری شجرہ اسی ہاتھ میں جچتا ہے کہ جس کے دل پر هو القادر نقش ہوا ہو۔ تو اس دل پر هو القادر نقش ہونے کے لیے ہمارے اپنے شیخ سے پختہ وابستگی ضروری ہے، اور یہ وابستگی صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر عمل میں ان کی اقتداء، ان کی اتباع، ان کے فرمان کو ترجیح دینا، ان کی مرضی کو سمجھنا، وہ کیا چاہتے ہیں اس بات کو سمجھ کر اس طرف اپنے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہی تزکیہ ہے اور یہی عرس کا پیغام ہے۔ آج کے عرس امام الاولیاء کے موقع پر ہم سب مل کر ہمارے شیخ حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں بھی یہ التجا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی نظر عنایت ہمارے دلوں پر ایسی پڑے کہ ہمارے دلوں سے کدورت دور ہو جائے، ہمارے دلوں سے کالک دور ہو جائے، یہ سیاہی چھٹ جائے، اس میں ایمان کا نور اترے، عرفان الہی کا نور اترے، نماز میں ہمارا دل لگنے لگے، ہم جھوٹ سے پرہیز کرنے والے بن جائے، حق و صداقت ہماری علامت بن جائے۔ آخر میں حضور مقتدر آقا کے توسط سے اس شعر پر اپنے تزکیے کے لیے یہ استغاثہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ حضور مقتدر کے آستہ پر یوں میرا سر ہو،
हुजूर मुक्तदिर के आस्था पर यूं मेरा सर हो, हर एक ठोकर कहे टलते नहीं तुम कैसे पत्थर हो।